السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى نِعْمَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى نِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَعَلَى نِعْمَةِ الْقُرْآنِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْ جَعَلْتَنَا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آج ایک نئی صبح کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس دعا اور تمنا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی اور صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ آپ کے گرد و نواح کا جو ماحول ہے اس کو اللہ تعالی آپ کے لیے خوشگوار بنائے۔ ناظرین گرامی، آج ربیع الاول شریف کی 20 تاریخ ہے، اور اس ماہ مقدس کے اندر ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا، اور اس میں ہم ریلیٹ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحابہ کرام کے طرز عمل کے ساتھ۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کس بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صحابہ کرام کے درمیان کس طرح کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اس کی کیا وجوہات تھیں اور اس کے کیا اسباب تھے۔ اور یہ عنوان ناظرین گرامی ایک نشست کا نہیں ہے، یہ عنوان کے لیے تو ایک کتاب بھی کافی نہیں ہے۔ پارکیف انشاءاللہ ہم چند چیدہ پوائنٹ جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کے عرصے میں اپنی دعوت میں وہ کامیابی عطا ہوئی جو کمپیریٹیولی تمام انبیاء کرام کی دعوتوں کے مقابلے میں ان کی دعوتوں، ان کی عمریں، ان کی زندگیاں طویل تھیں، اور ان کی دعوت کی عمریں بھی طویل تھی۔ جیسے نوح علیہ السلام کو 950 سال کی عمر عطا ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں ایک عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ اس کی کیا وجوہات تھی؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد آپ کو حاصل تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ فرما لیا تھا آپ کے ختم نبوت عطا فرمانے کے بعد کہ آپ کے دین کو کامیابی عطا ہو، ایون دو کہ مشکلات، پرسیکیوشن، چیلنجز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے صحابہ کرام کو
عجیب و غریب قسم کی تکلیفیں جو ہیں وہ پہنچائی گئیں اور آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کو مدد شامل تھی۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیلنجز، رکاوٹوں کے باوجود آپ کا غیر متزلزل ایمان اور کنوکشن تھا کہ آپ کی دعوت نے کامیاب ہونا ہے، اس لیے آپ نے ان رکاوٹوں کو برداشت کیا، آپ کی اپنے صحابہ کرام کی قربانیوں کو آپ نے برداشت کیا۔ تیسری بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ جذبہ تھا شفقت کا، محبت کا، پیار کا، الفت کا، ہمدردی کا، کہ یہ جو انسان ہیں ان کو میری نبوت کا، میری حقیقت کا، اللہ کی معرفت کا ان کو پہچان نہیں ہے، تو ان کو سمجھایا جائے، اور اس سمجھانے کے لیے ان کی جو بے وقوفیاں ہو سکتی ہیں، رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، ان کو برداشت کیا جائے۔ اور چوتھی بات یہ تھی ناظرین کرام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا فرماتے تھے، انفرادی طور پر انسانوں کے لیے، فرد کے لیے، جسے آپ نے دیکھا حضرت عمر اور ابو جہل کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا دے، اور اجتماعی طور پر قبیلے کے لیے جب آپ طائف میں جاتے ہیں آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرماتے ہیں؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری اس قوم کو تو ہدایت دے، یہ نہیں پہچانتے ہیں، ان کو قدر نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے کہ میں کس بات کی تعلیم دے رہا ہوں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وسائل تھے، جو اسٹریٹجیز تھیں آپ کی، جو میتھڈالوجیز آپ نے یوز کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے، اس کے اندر ویرائٹی تھی، لیکن اس کے اندر ایک بات جو تھا، ایک ایلیمنٹ تھا کہ آپ نے ان کو ہدایت دینی ہے۔ اس کے لیے آپ نے ضرب الامثال استعمال فرمائی، اس کے لیے آپ نے پچھلی قوموں کے صحیح جو واقعات ہیں، قصے جو ہیں وہ استعمال کیے، ان کو بیان کیے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یہ کہتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی، اور اس نے آگ جلائی کس لیے کہ سردی ہے اور تاریکی ہے، روشنی ہو جائے، کچھ تپش ہو جائے، اس کا مقصد تو یہ تھا۔ لیکن جو پروانے ہیں، اور وہ خاص طور پر وہ کیڑے مکوڑے کہ جو آگ کی پر اپنے آپ کو گراتے ہیں اور قربان کرتے ہیں، ویسے لاشعوری طور پر، فرمایا کہ اس انسان نے تو اس نیت کے ساتھ آگ جلائی تھی، لیکن جو پروانے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اس کے اندر اپنے آپ کو گراتے تھے۔ تو فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ میں نے ایک روشنی جلائی۔ وہ کون سی روشنی ہے؟ وہ اسلام کی، قرآن کی، اللہ کی ہدایت کی روشنی ہے۔ اس کو میں نے روشن کیا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن بجائے اس کے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو کہ اپنی نادانیوں کی وجہ سے، روگردانیوں کی وجہ سے تم اپنے آپ کو آگ کے اندر ڈال رہے ہو، اور میں تمہاری کمر سے، تمہارے بازوؤں سے میں تمہیں کھینچ رہا ہوں کہ تم آگ کے اندر اپنے آپ کو مت گراؤ، لیکن تم مجھے اوور پاور کر لیتے ہو، اور میرے ہاتھوں سے تم اپنے آپ کو چھڑا کے اپنی نادانی اور لاشعوری کے اندر اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے اندر گرا رہے ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرابل استعمال کی، یہ جو مثال استعمال کی، یہ مبنی بر حقیقت تھی، یہ صرف لفاظی نہیں تھی، یہ صرف خام خیالی نہیں تھی، بلکہ یہ حقیقت تھی کہ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کوشش فرماتے تھے کہ جہنم کی بجائے وہ جنت کے اندر جائیں، اور کسی کا جہنم میں جانا آپ کے لیے اذیت ناک ہوتا تھا۔ قرآن پاک نے یہ جو منظر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو آپ کا جو سٹائل ہے، آپ کی جو یہ روش ہے، اس کو بڑے خوبصورت الفاظ میں 2 مقامات پر بیان کیا ہے۔ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، ایک سورہ کاف میں، ایک سورہ شعراء میں ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی فلاح و بہبود کے لیے اتنے پریشان اور بے چین ہیں۔ باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ کو یہ فکر دامنگیر ہے، آپ اس کے اندر اتنے بے چین ہیں کہ اگر یہ مسلمان نہ ہوئے، ایمان نہ لائے، تو آپ اپنی کوشش میں اور اپنی فکر میں اپنی جان بھی دے دیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں اتنا ڈال رہے ہیں کہ ان کی خاطر کہ وہ جہنم کے اندر نہ چلے جائیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ چند فیکٹرز تھے، بلکہ بہت سارے فیکٹرز تھے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس قدر کامیابی سے پہنچایا کہ جو قابل رشک ہے انبیاء کرام کی سیرت میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں ناظرین گرامی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو تھی وہ سراسر حکمت پر مبنی تھی، اور آپ جب دعوت دیتے تھے افراد کو، جماعت کو، گروہوں کو، قبیلوں کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت وزڈم پہ قربان جائیے کہ آپ جو آدمی سوال کر رہا ہے، جو حق کی تلاش کے لیے آیا ہے، آپ اس کی جو مینٹل کیپیسٹی ہوتی تھی اس کے مطابق اس کو جواب دیتے تھے، تاکہ اس کا جو سمجھنے کا سٹائل ہے، معیار ہے، وہ اس پر پورا اترے اور اس کو وہ بات سمجھ آئے۔ ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ ایک نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور ناظرین گرامی یہ واقعہ بہت عجیب و غریب ہے۔ اس کو بیان کرتے ہوئے، سناتے ہوئے بھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ واقعہ کس طرح ہم مجمع کے اندر سنائیں، لیکن ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آپ کی خدمت میں ایک نوجوان آتا ہے، اور نوجوان بہت دلیری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ زنا کی اجازت دیں۔ یہ سوال تو بے ادبی اور گستاخی پر محمول کیا جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو لوگ آئیں کہ آپ سے دعا کی درخواست کریں، آپ سے درخواست کریں کہ میرے گھر والوں کے لیے، میرے لیے ایمان کی اور اصلاح کی دعا فرمائیں، لیکن بہرکیف اللہ کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے، اور حدیث کے راویوں نے یہ حدیث ریکارڈ کی ہے ہماری ہدایت کے لیے کہ اس کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں کہ ایسے لوگ بھی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈیل کیا اور ان کو ڈانٹا مت، نہیں ڈانٹا، لیکن اگرچہ اس کا سوال جو تھا وہ بظاہر گستاخی پر مبنی محسوس ہوتا تھا، اور صحابہ کرام کو یہ بات بہت ہی گراں گزری کہ ایک نوجوان ایسا سوال کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کو سنا، اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کام کے لیے بھیجا ہے کہ میں لوگوں کو
اخلاق کی جو اعلیٰ اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، ان کی تعلیم و تربیت دوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ آپ نے اس کی گفتگو کو سنا، اس نوجوان کی، اور آپ نے پھر اس سے کیا فرمایا؟ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے نوجوان، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ کوئی دوسرا شخص تمہاری والدہ گرامی کے ساتھ یہ حرکت کرے؟ جو سوال تم مجھ سے پوچھ رہے ہو تو وہ کسی کی ماں ہوگی، اور کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کوئی یہ حرکت تمہاری ماں کے ساتھ کرے؟ سبحان اللہ! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وزڈم پہ قربان چاہیے۔ آپ نے غصہ نہیں فرمایا، آپ نے اس کو ریزننگ کے ساتھ، لاجک کے ساتھ اور ایک فطرتی جواب دیا۔ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، کوئی شخص بھی یہ بات پسند نہیں کرے گا کہ اس کی والدہ ماجدہ کے ساتھ کوئی دوسرا انسان اس طرح کی حرکت کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ۔ اگر تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص تمہاری والدہ کے ساتھ یہ حرکت کرے، کوئی بھی انسان اپنی ماں کے ساتھ یہ طریقہ، یہ سلوک برداشت نہیں کرے گا، پسند نہیں کرے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں یہ بات پسند ہوگی کہ اگر تمہاری بیٹی ہوتی اور کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کرتا؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سا ایسا باپ ہوگا جو اس بات کو برداشت کرے گا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی جائے؟ تو یہ ایک مشکل ہے، ایک پرابلم ہے، ایک چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مقامات پر کچھ اور اسٹریٹجیز بتائی ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں تاکہ آپ اپنے آپ پہ، اپنے جذبات پہ کنٹرول کر سکیں۔ ویسے روزے کی حالت میں آپ کی جسمانی جو ہے وہ کمزوریاں ہوں گی، اور روزے کے اندر آپ کو خوف خدا ہوگا، تو آپ اس طرح کے جو جذبات ہیں ان کو آپ کنٹرول کر سکیں گے۔ لیکن اس نوجوان کے جو مسائل تھے، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکل کیا، اور ناظرین گرامی، اگر یہ بات ہر انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بیان فرمائی کہ ایک مسلمان، ایک انسان معاشرے کی تمام خواتین کا اس طرح احترام کرے کہ جس طرح وہ اپنی ماں کا، اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا، اپنی گھر کی خواتین کا احترام کرتا ہے، ایون دو کہ وہ اس کے ساتھ رشتے میں نہیں ہے، تو اس سے دنیا میں کتنی تبدیلی جو ہے وہ واقع ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جذبہ انسٹل کیا تھا، یہ بات آپ نے ان لوگوں کے دماغ میں بٹھائی تھی، جس سے کہ صحابہ کرام کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ کامیاب ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کے اندر ایک نمایاں فیکٹر، ناظرین کرام، وہ تھا آپ کا حسن اخلاق، وہ آپ کا کردار تھا کہ جس سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی دعوت سے پہلے آپ اپنے معاشرے کے اندر الصادق این الامین کے طور پر مشہور ہو گئے تھے کہ آپ سچ بولنے والے اور آپ امانت دار تھے، کہ لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، ایون دو کہ آپ کی نبوت کے قائل نہیں تھے، لیکن یہ بات وہ مانتے تھے کہ اگر آپ کے پاس ہم ڈپازٹ کچھ رکھیں گے تو وہ ہمیں اسی حال کے اندر مل جائے گا۔
اور کیا خوبصورت بات کہی ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسپونٹینیسلی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو غار ہرا میں جو آپ کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے، جب آپ اس کا ذکر کرتے ہیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو الفاظ ہیں وہ تاریخ میں سنہری الفاظ کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ نے اسپونٹینیسلی کیا فرمایا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو امبیرس نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ فرماتی ہیں انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹیز بیان کر رہی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی زوجہ مبارکہ ہیں، ام المومنین ہیں، اور ایک بہت بڑی گواہی دے رہی ہیں آپ کے کردار کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں، اور ان صفات کا جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس میں ایک بھی یہ بات نہیں ہے کہ آپ اللہ کے عبادت گزار ہیں۔ حالانکہ آپ اللہ کے عبادت گزار تھے، آپ روزے بھی رکھتے تھے نبوت کے اعلان سے پہلے، اور آپ عبادت بھی فرماتے تھے غار ہرا کے اندر بھی اور کعبہ کے اندر بھی، لیکن جو صفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کر رہی ہیں ناظرین گرامی، وہ قابل غور ہے۔ کیا فرماتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز امبیرس نہیں کرے گا، کیونکہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، یعنی جو کنشپ خونی رشتے ہیں آپ ان کو مینٹین کرتے ہیں۔ اور ان کو مینٹین کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ خاندان کے لوگوں میں اگر کوئی ضرورت مند ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو آپ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال کیا تھی کہ حضرت ابو طالب کی اولاد جو زیادہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ان سے لے لیے تھے اپنے پاس رکھنے کے لیے کہ میں ان کی پرورش کروں گا اور میں ان کی کفالت کروں گا کہ آپ کے خاندان کے اندر بہت زیادہ لوگ ہیں، آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ خونی رشتوں کو آپ نے ان کی قدر کی اور ان کو مینٹین رکھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ تحمل الکلہ، کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں اور آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور وہ شخص جو پینی لیس ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے آپ اپنی محنت کر کے آپ ان کی کفالت کرتے ہیں۔ وَتُقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمان نواز ہیں، لوگ باہر سے آتے ہیں تو آپ ان کی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جو نیچرل کیلامٹیز ہوتی ہیں، بارش ہو گئی، سیلاب آ گیا، کہیں آگ لگ گئی، کچھ بات ہو گئی، تو آپ ان کے اندر جو لوگ سفر کرتے ہیں، جو افیکٹڈ ہوتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس موقع پر اسپونٹینیسلی بیان کر رہی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں کہ مجھے غار ہرا میں نبوت ملی ہے، تو آپ ان کو تسلی دینے کے لیے یہ کہتی ہیں کہ آپ تو اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، آپ کو پاپولیرٹی ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے گی۔ اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر جو ہے وہ ایمان لائیں
اور انہوں نے آپ کے کردار کی عظمت کی جو ہے وہ شہادت دی۔ ناظرین گرامی، یہ موضوع انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے۔ تھوڑی دیر میں ہم وقفے کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، اور وقفے کے بعد اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں گے تو ان کے جوابات دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، ویلکم بیک۔ اس حصے میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے، اور ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں جو ہم نے شروع کی تھی، اور آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صحابہ کرام کے درمیان کس طرح کامیاب ہوئی، اس کے کیا اسباب تھے، ان کا ہم مختصر سا جائزہ لے رہے ہیں، اور ہم نے چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اور اب اس نقطے پر ہم پہنچے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کے اہم اسباب میں سے ایک بڑا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کا کردار تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور چھوٹی عمر کے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ میں، تو ان کی والدہ حضرت انس کو لے کر آئیں کہ یا رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ اور نہیں ہے، یہ میں اپنا بچہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ یہ آپ کی خدمت کرے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، لیکن اس دوران کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی آپ نے مجھے یہ نہیں کہا تم نے یہ کام کیوں کیا، کبھی آپ نے مجھے یہ نہیں کہا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہم سن چکے ہیں۔ آئیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی سنتے ہیں کہ آپ کے پاس صحابہ کرام میں سے کچھ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کیا تھے، تو ان کا جو جواب تھا وہ بھی بڑا کمپریہنسو اور جامع جواب تھا۔ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے ویسے؟ کان خلقہ القرآن، قرآن کے اندر جن اخلاق کی، جن اقدار کی، جن صفات کی تعلیم دی گئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واز واکنگ قرآن۔ قرآن کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہی تھا جو قرآن کہتا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق فاضلہ کی اعلیٰ ترین جو منزل ہے اس کے اوپر جو ہے آپ فائز ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی، آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی، اور آپ کے صحابہ کرام جو قریب تھے انہوں نے آپ کی گواہی دی۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جنہوں نے پہلی ملاقات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ پہلی مثال ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے صحابی اور تورات کے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کے بعد، تو لوگ جوگ در جوگ آپ کی خدمت میں جا رہے تھے، اپنے اپنے لوگوں کی ویوز تھے، جوش کے اندر، جذبات کے اندر، خوشی کے اندر آپ کو ویلکم کرتے ہوئے، آپ کو دیکھنے کے لیے بھی آپ کس قسم کے انسان ہیں، کیا کن چیزوں کی آپ تعلیم دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا ایون دو کہ میں مسلمان نہیں تھا۔
تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی دیکھا، یہ ان کے الفاظ ہیں ویسے، جیسے ہی میری نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر پڑی تو میں نے اسی وقت یہ جان لیا، یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ جو چہرہ انور ہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ جو نورانیت تھی، جو ہیبت تھی اور جو رونق تھی اور اس کے اندر جو صداقت تھی، ویسے لوگ اس سے بھی امپریس ہو جاتے تھے، اور ان میں امپریس ہونے والوں میں یہ بہت بڑے عالم تورات کے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امپریس ہوتے ہیں، اور پہلی نظر میں اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ یہ جو چہرہ انور ہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات جو میں نے آپ کے زبان اقدس سے سنی وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے انسانوں، اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، السلام علیکم، آپس میں ایکسچینج کرو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ لوگ آپ کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں تو متاثر ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور آپ کی ہدایت اور آپ کی تعلیم کو دیکھتے ہیں۔ کون نہیں چاہے گا کہ لوگوں کے درمیان السلام علیکم آپ پھیلائیں؟ اس سے پیار اور محبت جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور یہ صرف ایکسچینج آف گریٹنگ نہیں ہے، یہ دعا ہے۔ اللہ آپ کے اوپر سلامتی بھیجے، آپ کسی کو کہتے ہیں، وہ آپ کو جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ بھی آپ کو دعا دے رہے ہیں، تو آپ دونوں جو ہیں اللہ کی طرف سے ایک نیکی جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ایک مسلمان کے لیے آپ خوشگوار جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے دل کو آپ خوش کر رہے ہیں، وہ آپ کے دل کو خوش کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات کیا فرمائی آپ نے؟ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ تعلیم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا خود فرمائی کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ لوگوں کو دعوت کے لیے بلایا اپنے گھر پر کہ اپنی نبوت کا اعلان کریں اور ان سے سپورٹ لیں اور ان کو ایمان کی دعوت دیں، تو آپ نے کھانے پر لوگوں کو بلایا، کھانے کا انتظام کیا۔ یہ ایک معاشرتی ٹریڈیشن ہے، یہ لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانے پہ بلانا، اس سے لوگ ریلیکس ہوتے ہیں، آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اور لوگ فرینک ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریڈیشن ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ ابراہیم علیہ السلام کی، انبیاء کرام کی، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی ٹریڈیشن ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور خاص طور پر بھوکے انسانوں کو آپ کھانا کھلائیں گے تو آپ کو اسی کے عوض میں اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کیا فرمایا؟ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت عبادت کرو، یعنی تہجد کے لیے آپ اٹھیں رات کو، تو تہجد کی عبادت جو ہے وہ افضل ہے۔ اور پھر فرمایا تدخل الجنت بسلام، یہ کام کرو گے تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ پیسفلی چلے جاؤ گے۔ ناظرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو باتیں ہیں کتنی مختصر ہیں، لیکن ان کے اندر کتنی ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے، ویسے کتنی کمپریہنسو ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تورات کے عالم، پہلی ہی ملاقات کے اندر وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ویسے ایک دوسرا واقعہ چھوٹا سا سناتے ہیں آپ کو کہ ایک دفعہ مدینہ پاک کے اندر کنٹری سائڈ سے کچھ بدو آئے، اور وہ اونٹ لے کر آئے تھے بیچنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سودا کیا اور اونٹ آپ نے لے لیا، لیکن اونٹ کی قیمت ابھی نہیں ادا کی، اور آپ اب اونٹ لے کر اپنے گھر جا رہے ہیں، تو وہ دیہاتی آپس میں کہتے ہیں کہ بھائی تم نے عجیب کام کیا ہے،
ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں اونٹ بیچا ہے جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو اور اس نے ابھی قیمت بھی نہیں دی ہے، یہ کیا تم نے آپس میں یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ تو ان کے ساتھ ایک خاتون، سمجھدار خاتون بھی تھی۔ وہ سمجھدار خاتون نے جو جواب دیا وہ قابل غور ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس بات کی گارنٹی میں تمہیں دیتی ہوں۔ یہ خاتون بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتی ہے، یہ بھی اجنبی ہے، اس نے پہلی دفعہ اللہ کے رسول کو دیکھا اور آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ سودا کیا ہے، لیکن ان لوگوں کے اس سوال کے جواب میں وہ کیا کہتی ہے؟ میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں کہ یہ شخص تمہیں اونٹ کی قیمت واپس دے گا، اس لیے کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہے ویسے۔ تو یہ پہچان کی بات ہے ناظرین گرامی کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن ان کو کوئی چیزیں اس بات سے روکتی تھیں کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائیں، اور کچھ لوگ پہلی نظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تھے تو وہ متاثر ہو جاتے تھے، اپنا دل دے بیٹھتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک دوسرا ایمان افروز واقعہ ایک ایسے انسان کا سناتا ہوں کہ جس کے اپنے الفاظ کے اندر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر، آپ کی کردار کے اندر نبوت کی علامات کو ڈھونڈا، اور وہ نبوت کی علامات جب ان کو مل گئیں تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اور یہ ہیں صحابی جناب حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو تورات کے بہت ہی بڑے عالم تھے اور جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں، اور جن کا واقعہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ہے۔ اور حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں حق کی تلاش میں تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، آپ سے سوالات کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر، آپ کی دیگر صفات کو دیکھ کر میں نے اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ آپ نبی برحق ہیں، لیکن دو کوالٹیز ایسی تھیں کہ جن کو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر وہ دو کوالٹی مجھے مل جائیں گی تو پھر میری کنوکشن ہو جائے گی، میں قائل ہو جاؤں گا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ دو کوالٹی انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھی تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آتا ہے، اور وہ دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے قبیلے کے لوگوں کو میں نے اسلام کی دعوت دی اور ان سے میں نے یہ کہا کہ مسلمان ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا کرے گا۔ تو وہ میرے کہنے پہ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن اب ان کے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے اور وہ غربت کا شکار ہو رہے ہیں۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں اس امتحان کی سختی کے اندر وہ اسلام سے واپس نہ پھر جائیں، تو آپ میری مدد فرمائیں مالی طور پر، تاکہ میں ان کی مدد کروں اور وہ اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ بیت المال میں کچھ ہے کہ جس سے ان لوگوں کی مدد کی جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، بیت المال میں تو جو تھا وہ ختم ہو گیا ویسے۔ تو حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ اب ٹائم ہے ویسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں میں چیک کرنا چاہتا ہوں، ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں، اب موقع آ گیا ویسے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں کہ آپ کا جو فلاں باغ ہے
اس باغ کی کھجوروں کے بدلے میں آپ کو 80 دینار کا سونا دیتا ہوں. اگر آپ یہ ڈیل قبول کر لیں تو میں ابھی پیش کرتا ہوں 80 دینار سونے کے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری تجویز مجھے پسند ہے، لیکن تم یہ کسی خاص باغ کی قید نہ لگاؤ. ہم تمہیں کھجوریں دے دیں گے اور تم 80 دینار دے دو. تو وہ 80 دینار سونے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو، اس بدو کو دیے کہ جا کے ان لوگوں میں تقسیم کرو تاکہ وہ اسلام پر قائم رہیں. اب حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 علامتیں جن کو میں ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا وہ کیا تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر غصہ کیا جائے تو آپ غصے کے مقابلے میں بردباری کا مظاہرہ فرماتے ہیں. یعنی غصہ کرنا انسان کی نیچر ہے، لیکن کم انسان ہوتے ہیں کہ جو بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ بھی کہ جب ان کو پرووک کیا جاتا ہے تو اس وقت بہت کم انسان ہوں گے کہ جو اپنے غصے کو دبائیں گے اور بردباری کا مظاہرہ کریں گے. اور دوسری جو کوالٹی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جتنا اگر ان کو پرووک کیا جائے، اس پرووکیشن کے جواب میں وہ ان کی بردباری جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. تو یہ 2 کوالٹیز میں دیکھنا چاہتا تھا. ابھی چند دن باقی تھے، ہماری جو ٹرم ہوئی تھی کہ اتنے عرصے کے لیے میں 80 دینار دوں گا اور اس کے بدلے میں آپ مجھے کھجوریں دیں گے. ابھی وہ ٹائم نہیں آیا تھا. اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں اپنے کسی صحابی کا جنازہ پڑھنے گئے تھے. تو میں نے وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک میں نے زور سے کھینچی اور میں نے کہا اے محمد میرا قرضہ واپس دو. تم عبد المطلب کے جو لوگ ہو قبیلے کے، تم لوگوں کے ساتھ وعدے کرتے ہو اور تم وعدے کو، کنٹریکٹ کو پورا نہیں کرتے ہو. اور میں نے غصے میں بات کی، بدتمیزی کے ساتھ بات کی اور آپ کی چادر کو میں نے کھینچا. تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے لحاظ نہ ہوتا تو میں تمہیں تلوار سے اڑا دیتا. اور یہ باتیں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثانہ نے جو رویہ کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کو جو باتیں کہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس کیا تھا؟ یہ رسپانس تھا کہ جس نے حضرت زید بن ثانہ کو اسلام پر آمادہ کیا اور قائل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسکرا رہے تھے، آپ ریلیکس تھے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ عمر اس طریقے سے ان کو آپ ٹریٹ نہ کریں. آپ کا کام یہ تھا کہ مجھے نصیحت کرتے کہ یا رسول اللہ آپ ان کا قرض اتار دیں حسن سلوک کے ساتھ. اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ بھی آپ درگزر کا معاملہ کرتے. آپ اتنا سخت آپ نے معاملہ نہیں کرنا تھا. اب آپ کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کیا نصیحت فرمائی کہ آپ جا کر حضرت زید بن ثانہ کا جو قرضہ ہے وہ پورا کا پورا اتاریں، پلس اس کے ساتھ ان کو 20 سا کھجور ایکسٹرا دیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قرضہ تو میں اس کو دے دوں گا، اس نے بدتمیزی کی ہے، مجھے آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو ایکسٹرا 20 سا کھجوریں دے دوں، یہ کس کھاتے میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کا جو قرضہ تھا ہمارے اوپر وہ ہم نے اس کو دینا تھا، وہ اس کو واپس کرنا ہے. 20 سا کھجوریں آپ نے ان کو ایکسٹرا اس لیے دینی ہے
کہ آپ نے ان کے جواب میں سختی کا مظاہرہ کیا، تو آپ ان کو ان کا دل نرم کرنے کے لیے آپ ان کو ایکسٹرا 20 سا کھجوریں دے دیں۔ تو حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جب میرے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے میرا سونا واپس کرنے کے لیے اور کھجوریں دینے کے لیے، تو یہی سوال میں نے ان سے پوچھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو 20 سا کھجوریں ایکسٹرا دوں، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ سختی کی جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا مظاہرہ کیا۔ تو حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ عمر، میں اس وقت کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، اسلام کی حقانیت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر، یہی تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میں نے یہ دو کنڈیشن، دو شرائط جو ہیں پڑھی تھیں، جو صلاحیتیں تھیں، جو خوبیاں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کے اندر جو بردباری ہے وہ آپ کے غصے پر ڈومینیٹ کرتی ہے، اور دوسری آپ کی خوبی یہ تھی کہ آپ کو جتنا آپ کے ساتھ بدتمیزی کی جائے آپ اس کے مقابلے میں زیادہ بردباری اور آپ جو ہے برداشت کا اظہار فرماتے ہیں۔ میں تو یہ دو چیزیں دیکھنا چاہتا تھا، میرا مقصد نہیں تھا کہ میں قرض لوں، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کروں، میں یہ دو صفات کو جاننا چاہتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صفات پر پورے اترے۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور میں مالدار انسان ہوں، اپنی ویلتھ کا 50% میں اسلام کے لیے ڈیووٹ کرتا ہوں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شہادت پڑھتے ہیں، اور یہ بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے اپنے علم کے ساتھ اور پھر اپنی دولت کے ساتھ انہوں نے اسلام کی جو ہے وہ خدمت کی۔ تو ناظرین گرامی، حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثال تھے، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن اخلاق تھا اور آپ کا جو لوگوں کے ساتھ معاملات میں آپ ڈیلنگ کرتے تھے اور آپ کا جو چہرہ انور تھا، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، اور آپ کی یہ بڑی خواہش ہوتی تھی کہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں اور آپ نے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ ہمارے لیے اس کے اندر درس کیا ہے ناظرین گرامی، کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں، ہم اپنے اخلاق پر غور کریں کہ ہمارے اخلاق اسلامی ہیں یا نہیں ہے، ویسے انسانی ہے یا نہیں ہے۔ کیا ہمارے اخلاق سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں؟ ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ دوگنا بدتمیزی کرتے ہیں، اس کو زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہم کسی کی دل شکنی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہاں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے انسان جو ہے مسلمان اور دوسرے انسان جو ہے محفوظ رہتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کریں، بار بار مطالعہ کریں، آپ کے صحابہ کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو کامیاب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ دعا کرتے ہیں ناظرین گرامی اپنے فلسطین کے مظلوم بھائیوں اور بہنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور اس وقت جو وہ آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آزادی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ تمام نعمتیں عطا فرمائے کہ جن کے وہ مستحق ہیں۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔